بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں بی ایڈ کا جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ، اور آج ہم جو کویشچن کور کریں گے اس کا ٹاپک ہے واٹ آر دی فیچرز آف ٹیچنگ، کہ ٹیچنگ جو ایک شعبہ ہے اس کے اندر ایز اے پروفیشن کیا چیز ہونی چاہیے بینگ اے ٹیچر۔ تو اس میں ہم نے سارے کے سارے پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بینگ اے فیکلٹی آف ٹیچنگ، ٹیچر کو کیسے لے کے چلنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ سب سے پہلے گڈ ٹیچنگ از سیمولیٹنگ، اور اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ جو طلباء ہیں، جو شاگرد ہیں، استاد ان کا مائنڈ بناتا ہے کہ وہ لرننگ کے موڈ میں آئیں۔ ادروائز کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بھاگتے ہیں سیکھنے سے، جب بھی ٹیچنگ کی بات کی جائے یا جب لرننگ کی بات کی جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا سٹائل شاید بورنگ ہو یا ان کو اس میں انٹرسٹ نہ ہوتا ہو۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جو ٹیچر کو سمجھنے چاہیے۔ اگر ٹیچر اتنا ہی کوآپریٹیو ہے، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور ان کے اندر پیاس پیدا کرتا ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، تو وہ خود ہی کہیں کہ ہمیں وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ ہمیں ٹیچر ہمیں کوئی نئی بات بتائے گا۔ تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو لرننگ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسٹیمولیٹنگ کا ایفیکٹ ہونا لازمی ہے کہ وہ طلباء کو اسٹیمولیٹ کرے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ناٹ اے میٹر آف پورنگ ان بٹ آف ڈرائنگ آؤٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن ایسی نہیں ہے کہ جس طریقے سے برتن میں پانی ڈالا جاتا ہے اور استاد بھی اپنے اسٹوڈنٹس میں اسی طریقے سے علم جو ہے وہ ڈال دے گا، کوئی مطلب آیا اور علم ان کے پاس چلا گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکشن ہے جو اسٹوڈنٹس کے اندر کی جو مخفی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو وہ ڈرا کرتا ہے، آؤٹ کرتا ہے ان کی اٹینشن سے، ان کی اسٹیمولیشن سے، ان کی اٹینشن سے، اور ان کے شوق ذوق سے وہ پڑھنے سیکھنے کی خواہش رکھنے لگیں اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھرنے لگیں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ناٹ اے پیسو ایکٹ بٹ این ایکٹیو پروسیس۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا جائے اور اسٹوڈنٹس اس کو ابزارو کرتے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ایکٹیولی جب تک اسٹوڈنٹس طلباء جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے لرننگ پروسیس میں، تو لرننگ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایکٹیو پروسیس کا مطلب ہے یہ ہے کہ بچے خود آگے چل رہے ہوں اور ٹیچر ان کو گائیڈ کر رہا ہو کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں، وہ خود سوال کر رہے ہوں، ان کے اندر جستجو ہو، ان کو پرابلم فیس کر رہے ہوں اور اس کا سولوشن وہ چاہتے ہوں جو ٹیچر ان کو پرووائڈ کرے۔ تو یہ ایکٹیو پروسیس ہے۔ پیسو پروسیس وہ ہوتا ہے جس میں ٹیچر آیا کلاس میں اور بچے سامنے بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہیں اور ٹیچر لیکچر دے کے چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، تو وہ پیسو پروسیس ہے۔ اس کے بعد میچور اسکل ہے۔ جیسے جیسے ایک ٹیچر کی اسکل بڑھتی ہے وہ میچور ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بچوں کی جو تعلیم آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو وہ میچور ہوتے ہیں اور ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں لحاظ سے، ایک تو ٹیچر کے اندر میچور اسکل ہونی چاہیے پڑھانے کی، دوسرے نمبر پہ بچوں کے اندر جو اسکل ہے آہستہ آہستہ میچور ہونی چاہیے، ڈیولپ ہونی چاہیے۔ تو 5ویں نمبر پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے گڈ ٹیچنگ انوالو اسکل ان گائیڈنگ لرننگ، کہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آگے لے کے ان کو چلتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ٹھیک چیز کیا ہے اور اس کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ایشو ہو تو وہ ان کا ایشو ریزالو کرتا ہے، ان پہ سختی سے کوئی چیزیں امپوز نہیں کرتا، بلکہ اسکلفلی ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور لرننگ کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اچھا جو ہے ٹیچنگ جو ہے وہ فیکلٹی یا ٹیچنگ کی ایک فیچرز میں سے ایک اہم ہے۔ 6 نمبر پہ گڈ ٹیچنگ از ویل پلانڈ۔ یہ نہیں ہے کہ آئیں اور جو بچے کہیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھا دے، سمجھا دے اور بات ختم، ایسے نہیں، بلکہ یہ ٹیچنگ کا پروسیس ایک ویل پلانڈ ہونا چاہیے۔ استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا ٹاپک پہلے کروانا ہے اور وہ ٹاپک اگلے آنے والے ٹاپک میں کس طریقے سے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ کوئی ایسا ٹاپک نہ سٹارٹ کرے جس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایک ہی دم ان پر بمبارڈمنٹ ہو جائے، بلکہ 1 بائی 1 کرتے جائیں اور سیکوینس وائز چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوں، یعنی کہ اس کی پلاننگ ویل ورسڈ ہو، ویل ڈیوائزڈ ہو۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پہ جو ٹیچنگ کا ایک فیچر ہے وہ ہے اے مینس آف ایڈجسٹمنٹ۔ ٹیچنگ جو کی جاتی ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ وہ اصول ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے
جس سے وہ کامیابی سے اور بہت جلدی سے ایڈجسٹ ہوتا ہے اپنے معاشرے میں اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکے، اپنے معاشرے میں ایک عزت سے رہ سکے، عزت کما سکے اور دوسروں کی عزت اور ادب کرنا اس کو آ سکے۔ تو یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر ایک ویل مینرڈ انسان بنانا اور اس کو معاشرے کے اندر اچھی طریقے سے فٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے آرگنائزیشن آف لرننگ۔ جو لرننگ کا پروسیس ہے ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے، ترتیب سے ہونا چاہیے، اور اس ترتیب جو پلان کیا گیا ہے اور اس کو ایک لائحہ عمل تعمیل کیا جائے، اور کورس ویل ڈیزائنڈ ہو، اور لیکچر جو دیے جائیں ان کو آرگنائز کی طریقے سے لے کے چلا جائے کہ ان کو لرننگ میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ 9ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہے گڈ ٹیچنگ از سجیسٹیو اینڈ کوآپریٹیو۔ وہ بچوں میں ان کو رائے دی جاتی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ان کے سجیسٹ کیا جائے، ان کے لیے ایکٹیویٹیز، آئیڈیاز، میٹیریل ان کو شیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں تو آپ کا جو ہے وہ جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر سجیشن ہونی چاہیے، اور اس سجیشن کے باوجود اگر اس کو کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہو اسٹوڈنٹ کو تو ٹیچر کو کوآپریشن کرنا چاہیے۔ ایک اچھے لرننگ پروسیس کا یہ بھی فیچر ہے۔ اس کے بعد ہے 10ویں نمبر پہ گڈ ٹیچنگ از کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک۔ گڈ ٹیچنگ ایک اچھی جو ٹیچنگ کا پروسیس ہے علم دینے کا، اس میں سمپیتھٹی ہوتی ہے، کائنڈ ہوتا ہے، دل کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے جو مسائل ہوتے ہیں یا اس کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کو بڑی ہمدردی کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ محسوس کروانا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے اس کا ویلفیئر ہے، اور دل سے اس کے اندر جو اس کو کوآپریٹ کرے اور اس کے مسائل زندگی کے سمجھنے اور حل کرنے میں اس کا ہیلپنگ ہینڈ بنے۔ 11ویں نمبر پہ گڈ ٹیچنگ از ڈیموکریٹک۔ ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے؟ صلاح مشورے سے، یعنی کہ آپ جب ٹیچر کلاس روم میں آئے تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیز میں نے پڑھانی ہے سو پڑھانی ہے، تو وہ بچوں کو ساتھ لے کے چلے، کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر ان کی رائے لے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا اس کی رائے ہے، اور اینڈ پہ جو ہے جو اس کے اندر ڈیفیشنسیز ہو وہ اس کو پورا کیا جائے۔ 12ویں نمبر پہ ہے اکوپنگ دی چائلڈ فار فیوچر۔ بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ فیوچر میں ڈیپینڈنٹ نہ رہے بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو کے زندگی کا سفر کرنے کے قابل ہو سکے، اور وہ کوئی مطالعہ کرے تو چیزوں کو سمجھ سکے، اس کو بنیادی اصول سمجھایا جائے، اس کو کنسیپٹ دیے جائیں، اس کو رٹا یا چیزوں کو اس طریقے سے نہ لے کے چلا جائے کہ وہ بس ایگزام میں کیسے پاس ہو سکتا ہے، مارکس لے سکتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ایک اچھا کامیاب اور باہمت انسان بنانا استاد کا اور ٹیچنگ کا پروسیس کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ 13ویں نمبر پہ ہے گڈ ٹیچنگ از بوتھ ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل، کہ جو اچھا تعلیمی نظام ہے یا جو اچھا تعلیم کا ایک پروسیس ہے اس میں ڈائگنوز کرنی چاہیے ٹیچر کو کہ بچے میں کون سی صلاحیتیں ہیں، وہ کیا کام کر سکتا ہے، اور اس کے کون سے ڈرا بیکس ہیں، کہاں پہ وہ ویک ہے، جہاں پہ وہ ویک ہو اس کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو ریمیڈیل جو ایکشن ہے وہ کیسے سجیسٹ کیا جا سکتے ہیں، اس کو کون سی ایکٹیویٹیز دی جائیں، کون سا اس کو کام دیا جائے، ہوم ورک دیا جائے کہ جو اس کا پرابلم ہے وہ دور ہو سکے۔ فرض کہ اس کو یاد کرنے میں پرابلم ہے تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں جس سے اس کی ذہانت بڑھے۔ اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ ویک ہے تو اس کو ایسا کام دیا جائے، اس کو ایسی ایکٹیویٹیز دیجیے جس سے اس کے ہاتھ گرپ کریں اور رائٹنگ اس کی امپروو ہو سکے۔ 14ویں نمبر پہ ہے گڈ ٹیچنگ از کو ریلیٹیو، یعنی کہ یہ کو ریلیٹ کرتا ہے آپ کے نالج ایکسپیرینس سے اور جو بچہ ہے اس کی سکلز کے ساتھ، اور اس کے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی سوشل انوائرمنٹ میں ایک اچھے طریقے سے انٹر ہو سکے، سروائیو کر سکے اور زندگی کا سفر کر سکے۔ 15ویں نمبر پہ ہے گڈ ٹیچنگ لبریٹس دا لرنر۔ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ٹیچنگ کا سسٹم ہے، وہ بچے کو یا لرنر کو ٹیچر سے انڈیپینڈنٹ ہو کے لرنر ایک اچھا لرنر بنائے۔ وہ کوئی بھی چیز لیتا ہے تو اس کو لرننگ کے کیا کیا جو ہے وہ ٹپس ہونے چاہیے، ٹرکس ہونے چاہیے کہ وہ کسی بک کو پکڑے، کسی ٹاپک کو سمجھنا چاہے تو وہ خود اسٹڈی کس طریقے سے لے کے چلے کہ وہ کمپریہنسولی اس چیز کو گرپ کر سکے، یعنی کہ ٹوٹلی وہ ہر ٹاپک اس کو یہ نہیں ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ٹیچر کا سہارا پڑے بلکہ وہ خود بھی مطالعہ کر کے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، تو یہ ریکوائرڈ ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے آپ کے اندر یہ پازیٹیو چینج بھی لے کے آئیں گے، آپ کو سمجھنے میں ٹاپک کی مدد بھی ملے گی، اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔